بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ پلانے والی ماں کے لیے چند باتیں انتہائی اہم ہیں جو نہ صرف بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں بلکہ ماں کی اپنی صحت کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ دودھ پلانے کا عمل ایک نیچرل عمل ہے مگر اس کے لیے صحیح معلومات ہونا بہت ضروری ہیں تاکہ ماں اور بچہ دونوں بہتر طریقے سے اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان باتوں میں نمبر 1، دودھ پلانے کا صحیح طریقہ۔ اگر بچوں کو صحیح طریقے سے دودھ نہ پلایا جائے تو بچے کے پیٹ میں بھی دودھ نہیں جاتا اور ماں کو الگ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو ماں کے نپل کو پورا منہ میں لے لینا ہے اور اپنے ہونٹوں کو نپل کے ارد گرد سیل کر لینا ہے۔ اگر اس طریقے سے دودھ نہ پلایا جائے تو ماں کو بھی نپل پر زخم بن سکتا ہے، اس کی سوزش ہو سکتی ہے اور ادھر سے بلڈ آ جاتا ہے جس کو کریکڈ نپل کہتے ہیں، اور بچے کا بھی پیٹ صحیح طریقے سے نہیں بھرتا۔ نمبر 2، دودھ کی مقدار۔ ماں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچے کو ہر بار کتنی مقدار میں دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق دودھ پیتا ہے۔ دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے ماں کو خود کو آرام دہ اور پرسکون رکھنا چاہیے اور مناسب غذا کا استعمال کرنا چاہیے جن میں دودھ، جوس اور پانی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، دودھ پینے کا دورانیہ یا ڈیوریشن۔ دودھ پینے کا دورانیہ بچے کی ضروریات پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ زیادہ تر بچے ہر چھاتی پر 15 سے 20 منٹ تک دودھ پیتے ہیں۔ اگر بچہ مکمل طور پر دودھ نہیں پیے گا تو ماں کو بچے کو بار بار دودھ دینا پڑے گا۔ نمبر 4، دودھ کی غذائیت۔ ماں کا دودھ بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ دودھ میں موجود وائٹامنس، منرلز اور پروٹین بچے کی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہیں، اس لیے ماں کو اپنی غذا پر توجہ دینی چاہیے تاکہ تمام ضروری اجزاء بچے کو فراہم ہوں۔ اس کے لیے ماں کو پھل، سبزیاں، گوشت اور پانی، ساتھ میں ڈیری پروڈکٹس کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 5، دودھ پینے کے بعد بچہ کب تک سیٹسفائیڈ رہتا ہے۔ دودھ پینے کے بعد بچہ کب تک مطمئن رہتا ہے یہ بچے کی ضرورت اور دودھ کی مقدار پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ کچھ بچے کم مقدار میں دودھ پی کر جلدی بھوک محسوس کرتے ہیں جبکہ کچھ بچے زیادہ دودھ پی کر بھی زیادہ دیر تک بھوکے نہیں رہ سکتے۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بچہ دودھ پینے کے بعد بھی بھوکا کیوں محسوس کرتا ہے۔ بچہ دودھ پینے کے بعد بھوک کیوں محسوس کرتا ہے یہ سوال نہایت اہم ہے اور بہت ساری ماؤں کے ذہن میں آتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، بچے کا معدہ چھوٹا ہوتا ہے۔ بچے کا معدہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ کم مقدار میں ہی دودھ پی سکتا ہے، اس لیے جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کا معدہ جلدی خالی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ بھوک محسوس کرتا ہے، اور یہ ایک نیچرل عمل ہے کیونکہ یہ بچے کی جسمانی ضروریات کے مطابق اس کا معدہ بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ نمبر 2، دودھ کا تیز ہاضمہ۔ ماں کا دودھ ہاضمے دار ہوتا ہے اس لیے بچے کو بار بار بھوک لگتی ہے۔ دودھ میں موجود لیکٹولوز اور چکنائی بچے کو توانائی فراہم کرتی ہے لیکن یہ توانائی جلد ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بچہ دوبارہ دودھ پینے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 3، دودھ کی مقدار اور نوعیت۔ دودھ کی مقدار اور نوعیت بھی اس بات کو متاثر کرتی ہے کہ بچہ کب تک بھوکا رہ سکتا ہے۔ ماں کا ابتدائی دودھ جس کو کولوسٹرم کہتے ہیں جو گاڑھا سا ہوتا ہے یہ کم مقدار میں ہوتا ہے لیکن اس میں پروٹین، وائٹامنس اور منرلز کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو بچے کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن یہ دودھ بچے کو زیادہ دیر تک سیٹسفائیڈ نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 4، بچے کی نشوونما۔ بچے کی نشوونما کے دوران اس کو زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچہ دودھ پینے کے بعد بھی خود کو بھوکا محسوس کرتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی غذائی اجزاء کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ بار بار دودھ پینے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر ماؤں کا سوال ہوتا ہے کہ بچہ نپل منہ میں کیوں نہیں لیتا یا دودھ پینے میں دشواری کیوں محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات بچہ دودھ پینے کے لیے نپل منہ میں نہیں لیتا اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، نپل منہ میں ڈالنے کا غلط طریقہ۔ اگر ماں کا نپل بہت چھوٹا ہو یا اس کا صحیح طریقہ استعمال نہ کیا جائے تو بچہ نپل کو نہیں لے پاتا۔ اس صورت میں ماں کو اپنے نپل کو نرم
اور بچے کے لیے آسان بنانے کے لیے کچھ ٹیکنیکس کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ نپل پر تیل کی مالش کی جا سکتی ہے تاکہ اس کو نرم بنایا جا سکے، یا پمپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کی شیپ بہتر بنائی جا سکے۔ نمبر 2، دودھ کی کمی۔ اگر ماں کا دودھ مقدار میں کم ہو تو بچہ نپل منہ میں نہیں لیتا کیونکہ وہ دودھ کی کمی محسوس کرتا ہے۔ اس صورت میں ماں کو اپنا دودھ بڑھانے کے لیے خود کو آرام دہ بھی رکھنا ہے اور متوازن غذا کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 3، بچے کی صحت کے مسائل۔ کچھ بچے صحت کے مسئلے کی وجہ سے نپل کو منہ میں نہیں لیتے، جیسے کان یا منہ کا انفیکشن یا ہاضمے کا مسئلہ، یا پھر بعض اوقات بچے کا ناک بند ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی بچہ نپل کو نہیں پکڑ پا رہا ہوتا۔ تو اگر بچہ مسلسل نپل کو منہ میں نہیں لے رہا تو ماں کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ معلوم کی جا سکے۔ نمبر 4، دودھ پینے کی عادت۔ اگر بچوں کو شروع میں ہی بوتل والا دودھ دے دیا جائے یا فیڈر دے دیا جائے تو بچے کو ماں کا دودھ پینے کی عادت نہیں رہتی، اور بچے ماں کا دودھ پینے کے بجائے فیڈر سے دودھ پینا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس عادت کو تبدیل کرنے کے لیے ماں کو صبر اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 5، ماں کی ایموشنل کنڈیشن۔ ماں کی ذہنی حالت بھی دودھ پینے کے عمل کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر ماں پریشان ہو یا تھکی ہوئی ہو تو بچہ نپل نہیں لے پاتا کیونکہ وہ ماں کی حالت کو محسوس کر لیتا ہے۔ ماں کو خود کو آرام دہ اور پرسکون رکھنا چاہیے تاکہ دودھ پینے کا عمل صحیح طریقے سے ہو سکے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ بچے کا پیٹ دودھ سے بھر رہا ہے یا نہیں، اور بچے کی گروتھ کے لیے دودھ کی صحیح مقدار اور غذائیت اس بچے کو پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ یہ سوال جاننے کے لیے آپ کو ان باتوں کو پتہ ہونا چاہیے، جس میں نمبر 1، بچے کا وزن بڑھنا۔ اگر بچے کو مناسب مقدار میں دودھ مل رہا ہوگا تو بچے کا وزن مناسب طریقے سے بڑھ رہا ہوگا۔ عموماً پہلے 6 ماہ میں بچہ اپنا وزن تقریباً 150 سے 200 گرام فی ہفتہ کے حساب سے بڑھاتا ہے۔ اگر بچے کا وزن صحیح طریقے سے بڑھ رہا ہے تو یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ دودھ کی کافی مقدار اور غذائیت صحیح بچے کو مل رہی ہے۔ نمبر 2، بچے کے یورین اور سٹول کی تعداد، یعنی چھوٹے اور بڑے پیشاب کی مقدار۔ جب بچہ اچھی طریقے سے دودھ پیتا ہے تو اس کے یورین کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ اگر بچہ روزانہ 6 سے 8 بار یورین کرتا ہے اور پاخانہ بھی معمول کے مطابق کرتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بچے کو کافی مقدار میں دودھ مل رہا ہے۔ بچے کا پاخانہ نرم ہونا چاہیے اور کانسٹیپیشن نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، بچے کی ایکٹیویٹی۔ اگر بچہ دودھ پینے کے بعد چست، خوش اور ایکٹیو نظر آتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسے کافی مقدار میں دودھ مل رہا ہے اور اس کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اگر بچہ بے چینی محسوس کرتا ہے یا زیادہ روتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بچے کو دودھ کی کم مقدار پیٹ میں گئی ہو اور بچے کو ابھی بھی بھوک لگ رہی ہو۔ نمبر 4، بچے کا اطمینان۔ اگر بچہ دودھ پینے کے بعد مطمئن اور پرسکون نظر آتا ہے اور بہت زیادہ نہیں روتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو کافی مقدار میں دودھ مل رہا ہے۔ نمبر 5، ماں کا سینہ نرم ہونا۔ دودھ پینے کے بعد ماں کے سینے کا نرم ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بچے نے دودھ پی لیا ہے اور دودھ کی مناسب مقدار بچے کے پیٹ میں چلی گئی ہے۔ اگر سینہ سخت اور ابھرا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ بچے کو دودھ کافی نہیں ملا اور دودھ ابھی بھی ماں کی چھاتی میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔